فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اسی نفس سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ قطع رحمی سے بھی ڈرو، یقین جانو اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اے مسلمان بھائیوں، تقوی ایسی چیز ہے کہ جو کرامت کا معیار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانچا جاتا ہے۔ آخرت میں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ آپ میں بہترین وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو نہج تقوی کے اوپر قائم رہو، اور اسی کی جو لائٹ ہے، روشنائی ہے، اسی سے آپ لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کہ بھلائیوں کا اگر چاند ہے تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اخلاق بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کے لیے تیاری کرو، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے تیاری کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کہ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ متقین جو سخت حالات میں، اچھے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے کو متقین کی صفات میں شامل کیا ہے۔ پھر ان لوگوں کا وصف بیان کیا جو ایسے اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، ان کو محسنین، ان کو یہ وصف عطا فرمایا۔ جس کو یہ دونوں وصف مل جائیں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے فرماتا ہے، بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو محسنین بھی ہیں۔ اس معنی کے اوپر ضروری ہمیں غور کرنا چاہیے، بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور اچھے اخلاق کے درمیان ایک ربط قائم کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس امر کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی ضرور کرو تاکہ وہ مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو اور تعامل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق کا موجود ہونا۔ یہ ایسا تعلق ہے جو بہت گہرا ہے، ایسا تعلق ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام بہت عظیم قسم کا دین ہے، اور اس کے اندر انسان کے سارے معاملات داخل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے اوجھل ہو یا اس سے دور ہو یا الگ ہو۔ یہ سلوک کا، اخلاق کا، عقیدے کا دین ہے۔ یہ ایسا دین نہیں ہے جو صرف ظاہری شعائر اور عبادات کا دین ہو، بلکہ یہ ایسا دین ہے کہ جس کے اندر سارے معاملات بھی آ جاتے ہیں، جس کے اندر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو انسان کے اپنے اخلاق کے اندر ہوتی ہیں یا انسان کے رویوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ انسان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے اور ظاہر بھی مزین ہو جاتا ہے۔ اے مومن مردوں اور مومن عورتوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دین نے جب لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانا چاہا اور ان کی زندگیوں میں اس کو عام کرنا چاہا، تو اس نے مسلمانوں کو بلند کیا، باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی، اس کے عقیدے کو بھی مزین کیا اور اس کے اعمال کو بھی مزین کیا۔
اسی لیے اس نے اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑا اور اس کو یعنی اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے کامل ایمان اس کا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ جب تک انسان کا تعامل لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تب تک اس کا باطن اور ظاہر دونوں درست نہیں ہو سکتے، اس کی سیرت اور اس کی جو تنہائیاں یا اس کی چھپی چیزیں ہیں وہ درست نہ ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ حقیقت میں وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے کہ اچھے اخلاق کا جو معیار ہے اور بلند اخلاق کا جو اس کو جاننے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اخلاق انسان کے دل میں اتنے زیادہ بیٹھ چکے ہوں، اس کے اعمال میں اتنی واضح نظر آتے ہوں کہ چھوٹے بڑے کے ساتھ وہ اخلاق نظر آئے، امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، حکم دینے والے کے ساتھ یا نوکر کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ہی انسان پیش آتا ہو۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی شخص کے ساتھ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اچھا اخلاق اپنائے اور دوسروں کے ساتھ کسی اور سے اچھا اخلاق اختیار کر لے، کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہاں پہ انسان بناوٹ سے اور اپنی جو بناوٹی چیزیں ہیں ان سے دور ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا وہ حقیقت میں ہے، اس میں کوئی تکلف اور تصنع نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ مومن جب یہ جان لیتا ہے کہ اچھے اخلاق کی کتنی فضیلت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، اور شریعت نے اس کی وجہ سے یا اس کے ساتھ کتنے بلند مرتبے اور مقام کو جوڑا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کرتے ہوئے اس کو ضرور اپناتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ادب بھی اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کو درست راستے کے اوپر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اسی طرح وہ برائیوں سے اور برے اخلاق سے اپنے نفس کو بچاتا بھی ہے، جس سے اچھے نفس اور بلند اخلاق والے، بلند ہمتوں والے لوگ دور ہوتے بھی ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گو، گندے الفاظ استعمال کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بہت ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں اور قیامت کے دن سب سے قریب بھی مجھ سے وہی ہوں گے جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، بہترین اخلاق تو ہی عطا فرمانے والا ہے، ہمیں برے اخلاق سے بچا لے، برے اخلاق سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی مہربانیوں کے اوپر یہ برکھا جو ہمارے اوپر برس رہی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسی حمد و ثنا کہ جس سے یہ نعمتیں بڑھیں اور زیادہ ہو جائیں، ایسی حمد و ثنا کہ جس کے ساتھ ساری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں اس رسول پر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اخلاق والا بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر بھی بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں، جو صبح اور شام متجدد ہوتی رہیں، جو دن اور رات متجدد ہوتی رہیں، جب بھی بارش کے بادل برسے یا کوئی ہوا چلے تو یہ رحمتیں اور یہ سلامتیاں متجدد ہو جائیں۔ یاد رکھو اے اللہ کے بندوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نمونہ ہیں، انسانوں میں بہترین اخلاق کا معیار ہیں، دوسروں کے ساتھ تعامل کا شاندار نمونہ ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، تو ہمیں ایک آیت ایسی ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، ایک جامع لفظ میں بتا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نون
قسم ہے قلم کی اور وہ چیزیں جو وہ لکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے، آپ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی آپ کے اوپر، آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ بہت اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ ایسے اخلاق سے بڑھ کر اور کون سا اخلاق ہو سکتا ہے کہ جس کی تعریف اللہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ان تھوڑے سے الفاظ کے اندر ایسے عظیم معانی بیان کر دی ہیں جو واقعی بہت زیادہ اخلاق کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بڑے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کر دیے تھے۔ جب صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے سیدہ سے پوچھا تھا تو سیدہ نے فرمایا کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھے، یہ بہترین نمونہ، بہترین مثال، شاندار طریقہ جو ہمارے لیے بہترین اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں اچھے اخلاق بتانے والی ہے، ہمیں بار بار سمجھاتی ہے اور سناتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے شاندار اور زبردست تھے۔ پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا جمعے کے دن مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جمعے کا دن آپ کے بہترین دنوں میں سے ہے، اس میں کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کریں، کیونکہ آپ کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ رحمت اور برکت نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، اور پروردگار اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، اس ملک کو امن اور سلامتی عطا فرما دے اور تمام مسلمان ممالک کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست فرما دے، اے اللہ ہر جگہ اور ہر وقت میں مسلمانوں کے احوال درست فرما دے، اے اللہ ان کے احوال درست فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس بابرکت ملک کی حفاظت فرما جس کے ساتھ مسلمانوں کے دل جڑے ہوئے ہیں، جو حرمین شریفین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کی نگہبانی فرما۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمارے حکمران کو، خادم حرمین شریفین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ ان دونوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے اور جن میں اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہے، چاہے وہ جلد ہونے والے ہوں یا دیر سے ہونے والے ہوں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کو نصرت عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، ان کے معاملات کو سنبھال لے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو تو جانتا ہے، اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو تو جانتا ہے، اور ان برائیوں سے بھی مغفرت مانگتے ہیں جنہیں تو جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فرما برداری کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ پاک ہے ہمارا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین، مکی اور مدنی خطبے کا سیشن مکمل ہوا ہے۔ مکی اور مدنی خطبہ اردو ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے اور وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ جو کچھ سنا ہے اس کے اچھے بہترین پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے جمعے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔